تازہ کر دی ختم نبوت کے مسئلے میں، حتیٰ کہ 74 کے اندر جا کر ہمارے علماء مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ، یہ ان علماء کی برکت سے اور ان کی جد و جہد سے اللہ رب العالمین نے آج پاکستان کی آئین کے اندر بھی ہمارے اداروں کو مجبور کر دیا کہ آئین کے اندر ان کو لکھنا پڑ گیا کہ قادیانی یا قادیانی جیسے کوئی بھی فرد پاکستان کے اندر سریعام تبلیغ نہیں کر سکتا، سریعام اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، اپنی عبادت گاہ کو وہ مسجد نہیں کہہ سکتے اور اپنے آپ کو وہ مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ یہ ان علماء کی برکتیں ہیں، انہوں نے خون دیے ہیں۔ اور ہاں آج بھی قادیانیوں کی یہی کوششیں ہیں کہ دوبارہ یہ قانون بدلا جائے۔ جرمنی کے اندر ان کا یہ کتا بیٹھا ہوا ہے قادیانیوں کا، ان کا خلیفہ مسرور نام ہے، جو کہ یہاں سے زنا کے کیس میں جیلوں میں گیا، حتیٰ کہ ان کے افسروں نے اس کو نکلوایا اور جرمنی بھاگ گیا، اور آج وہ مرزائیوں کا خلیفہ بنا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان تب آئیں گے جب پاکستان کے آئین سے یہ والی ختم نبوت والی شک ختم ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، یہ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے فرما دیا کہ میرے بعد 30 جھوٹے کذاب آئیں گے، ہر کوئی کہے گا انا نبی اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بلکہ تبوک کی جنگ میں نبی علیہ السلام حضرت علی کو چھوڑ کے گئے، فرمایا علی میرے بعد تم مدینہ میں ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون تھے، لیکن فرمایا علی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے تم جانشین ہو مدینہ میں، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ 30 جھوٹے دجالوں کے بارے میں حضور نے خود فرمایا۔ مولانا احمد سید کاظمی شاہ صاحب علیہ رحمہ، ملتاج شریف والے، وہ جب اس زمانے میں پاکستان انڈیا اکٹھے تھے اور آپ جوان تھے بڑے، آپ خود بیان کرتے ہیں کہ میں قادیان گیا، اور قادیانیوں کا جو بڑا اس زمانے کا یہ مسرور کا جو دادا تھا، اس کے ساتھ میری بات چیت ہوئی کہ آپ حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں ہم خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن اس معنی میں نہیں کہ حضور آخری نبی ہیں۔ خاتم النبیین مانتے ہیں کہ حضور کی شان سب سے وراء الورا ہے، یہ ہم مانتے ہیں، نبی علیہ السلام سارے نبیوں میں افضل ہیں، قادیانی کہتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں، لیکن حضور کو آخری نبی نہیں مانتے۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ مناظرہ کرو۔ مولانا احمد سید کاظمی علیہ رحمہ فرماتے کہ مناظرہ کیا تو میں نے جب یہ حدیث شریف سنائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نبوت کی مثال اس عمارت کی طرح ہے کہ جس کی ساری عمارت مکمل ہو جائے اور حتیٰ کہ ایک اینٹ کی جگہ باقی رہے، اللہ نے مجھے بھیج کر وہ ایک اینٹ لگا دی، اب وہ عمارت مکمل ہو گئی، اس کے اندر اب کسی اینٹ کی جگہ نہیں ہے۔ کہا جب میں نے یہ اس کو بات بتایا تو قادیانی بڑا شاطر تھا، اس نے کہا کہ دیکھو جی اینٹ تو لگ گئی ہے، اینٹ کے اوپر پلستر بھی تو ہوتا ہے نا۔ تو کہا تم نے حدیث پوری پڑھی نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا فَأَتَمَّهَا، اللہ نے اس عمارت کو مکمل کر دیا۔ تو عمارت مکمل تب بھی ہوتی ہے جب اس کا پلستر ہوتا ہے۔ کہا جی اچھا پلستر اگر ہو گیا تو ہم غلام احمد قادیانی کا ہم جو ہے وہ پینٹ کر لیں گے، یعنی وہ پینٹ کی جگہ پر وہ آ جائے گا۔ کہا تم نے حضور کی حدیث نہیں پڑھی؟ حضور نے فرمایا فَأَتَمَّهَا وَأَكْمَلَهَا، خالی عمارت مکمل نہیں ہوئی بلکہ کامل ہو گئی۔ تو عمارت کامل تب ہی ہوتی ہے جب اس میں رنگ و روغن ہوتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ تشریف لے آئے، عمارت نبوت کی مکمل ہو گئی، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا۔ بلکہ حضور نے فرمایا جو 30 جھوٹے دجال آئیں گے وہ سارے کے سارے، حضور نے فرمایا اپنے آپ کو نبی کہیں گے، فرمایا لیکن میرے بعد اب قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آنا، کوئی نبی نہیں آنا۔ اور اسی ختم نبوت کے مسئلے پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جب خلیفہ بنے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق کو جو پہلا مسئلہ پیش ہوا وہ ختم نبوت کا تھا۔ مسلمہ کذاب، اسود انسی اور ایک عورت نے 2.5 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر نے خود زرہ پہن لی، خود جنگی ساز و سامان پہن لیا۔ حضرت علی نے روکا، فرمایا ابوبکر آپ کدھر جا رہے ہیں؟ عرض کیا حضرت صدیق پر، فرماتے ہیں علی میں بھی حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی جان پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مقابلے میں 1 لاکھ فوج ہے،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین 35,000 کا لشکر لے کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے قانون بنایا تھا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے بدری صحابہ ہیں یہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ یہ امت کے وہ عظیم لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس مشکل مرحلے میں جب کہ اسلام کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور بدر میں جب کہ فرشتے اترے تھے یہ بھی اس جنگ میں شامل تھے۔ اب رسول اللہ کی یہ تبرکات ہیں، ان صحابہ کو ہم جو ہے شہادت پر فائز ہونے نہیں دیں گے، یہ مدینہ میں رہیں گے، ہم صرف ان کی زیارت کریں گے۔ یہ قانون صدیق اکبر نے بنایا، لیکن جب دیکھا رسول اللہ کی ختم نبوت پر حملہ ہوا، اسود انسی مسلمہ کذاب اور ایک عورت نے جب اس چیز کا دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں، تو صدیق اکبر نے فرمایا بدری ہو یا غیر بدری، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے سب لوگ اپنے گھروں سے نکلو۔ بدر والے، احد والے، تبوک والے، حنین والے، تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اپنے گھروں سے نکلے، جو ساری جنگوں میں شریک تھے وہ سب لوگ آئے، اور یہی وہ جنگ تھی ختم نبوت کی کہ جس کی وجہ سے آج قرآن کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، کیونکہ 700 حفاظ جو بڑے جید حفاظ تھے قرآن پاک کے، وہ سارے صحابہ 700 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت وحشی بھی اس جنگ میں موجود تھے۔ کون وحشی؟ جنہوں نے احد کے اندر حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کے بہترین بندے کو شہید کیا، اور اللہ نے اعزاز یہ مجھے عطا کیا کہ ختم نبوت پر حملہ کرنے والا جو مسلمہ کذاب تھا، اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز مجھے عطا کیا کہ میرے ہاتھوں سے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ کیونکہ حضرت وحشی بعد میں ایمان لے آئے تھے احد کے بعد، اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے سے پہلے حضور کے چچا کو شہید کیا تھا حضرت وحشی نے۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے اعزاز، 700 صحابہ شہید ہوئے، اور یہ اتنی بڑی جنگ تھی کہ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اگر سارے مدینے میں صرف عورتیں بچ جائیں اور مدینے میں جنگل کے درندے آ جائیں اور یہ ساری عورتوں کو اچک لے جائیں، پوری امت برباد ہو جائے، لیکن رسول اللہ کی ختم نبوت پر ابو بکر کبھی بھی کمپرمائز نہیں کرے گا، اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ آج لوگ تو کہتے ہیں قادیانی اقلیت ہیں، میں نے کہا اقلیت کا اگر حق ہوتا نا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ان کو یہ حق عطا کرتے کہ تم اقلیت ہو، ہم تمہیں اقلیت حقوق دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ اقلیت نہیں ہے، یہ مرتد ہیں کہ حضور کو نبی مانتے ہوئے حضور علیہ السلام کے بعد یہ نبی مان رہے ہیں۔ تو قادیانی اس دور میں اقلیت بھی اپنے آپ کو مان لیں تو بڑی بات، وہ خود اپنے آپ کو اقلیت ماننے کو تیار نہیں ہیں، وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مرزا پر جس نے ایمان نہیں لائے وہ خود جو ہے بازاری عورت کی اولاد ہے، اس نے یہ الفاظ کہے۔ تو آج لوگ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ قادیانیوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اور آپ کے سیاستدان جن کے نعرے آپ لوگ مانتے ہیں، ناراض نہ ہوئیے گا، یہی پارٹیاں جن کو آپ لوگ ووٹ دیتے ہیں، جن کے نعرے آپ مارتے ہیں کہ یہ تبدیلی لائیں گے، یہ تبدیلی لائیں گے، آج تک کسی سیاستدان نے کوئی اوپنلی موقف دیا قادیانیوں کے بارے میں کہ قادیانی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان لاتے ہیں کہ نہیں؟ اوپنلی ان کو کافر بولا؟ کیوں نہیں بولا؟ ان کو پتہ ہے ہمارے ووٹ کم ہو جائیں گے، ہمیں یہ لوگ چاہنا کم ہو جائیں گے، اور یہ تو منافق کی زندگی ہے۔ ایک موقف تو پیش کرو نا کہ قادیانی جو ہے کافر ہیں ہمارے دین کے اندر، بلکہ یہ مرتد ہیں، ان کو قتل کرنا واجب ہے۔ لیکن یہ ہماری عوام ہے کہ جو کہ قادیانیوں کے گیت گاتی ہے، قادیانیوں کے نہیں جی وہ قادیانی ہیں، وہ اقلیت ہیں، ان کو حقوق ہیں، اقلیت کے حقوق کے علمبردار سب سے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب سے بڑے، اور حضور کے بعد سب سے زیادہ اقلیتوں کو حقوق خلفائے راشدین نے دیے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مسئلہ برداشت نہ ہوا، فرمائے ان سے ہم مذاکرات نہیں کریں گے، ان سے جنگ ہی ہوگی، ان سے لڑیں گے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ آج کوئی بندہ اپنی شان، اپنی صفت اور اپنی عزت و مرتبت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ کوئی سیاستدان آپ دیکھ لیں،
آپ کسی سیاستدان کو جو سیٹ دے رہے ہیں اس کے ساتھ کسی اور کو وہی سیٹ میں، وہی طاقت میں، عزت میں شریک کر لیں، وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ میں کہتا ہوں یہ تمہارے سیاستدان اور لیڈر ہیں جن کو اپنی ذات کی عزت میں کسی کی شرکت برداشت نہیں ہے۔ تو ہم قادیانی جو اپنے جھوٹے نبی کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی ختم نبوت میں ان کو کیسے شریک سمجھ لیں؟ تو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت یہ دین کا لازمی جزو ہے۔ اگر ان لوگوں نے، میں تو کہتا ہوں یہ کہ اگر بھٹو نے، ٹھیک ہے وہ شراب پیتا ہوگا، برے کام کرتا ہوگا، لیکن اس نے یہ جو ختم نبوت کا کام کیا، اس نے اس وقت سائن کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ میں اپنے موت کے پروانے پر سائن کر رہا ہوں، اور اس نے بولا کہ اگر میرا کوئی عمل بھی اللہ کو پسند نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ قیامت والے دن یہ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دے گا۔ اس کے اور کوئی کام نہیں تھے، لیکن یہ معاملہ میں کہتا ہوں اس کی بہت بڑی بہادری تھی کہ جو اس نے کیا۔ بڑا پریشر ہوتا ہے، آج کے دور کے سیاستدان قادیانیوں کے بارے میں اوپنلی کوئی بات نہیں کہہ سکتے، ان کو منہ اپنا بند رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے نقصانات ہیں، ان کو جان کا نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن بھٹو پر اللہ اس پر رحمتیں کرے کہ اس نے یہ جو کام کیا، اور ٹھیک ہے اس کی غلطیاں بڑی ہوں گی، لیکن ختم نبوت کے معاملے میں اس نے بالکل صحیح سٹانس لیا ہوا۔ تو یاد رکھیے کہ قادیانی یہ ہمارے آئین میں بھی اور قرآن و حدیث کی روشنی سے بھی یہ بالکل کافر ہے۔ ان کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے ساتھ تعلق واسطہ رکھنا، یہ ایسے ہی ہے کہ اپنے نبی سے غداری کی مانند ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں جو قادیانی جو لوگ ہیں وہ اپنے مربیوں سے، اپنے علماء، ان کے جو علماء ان کے پاس بیٹھ کر ہی چیزیں سیکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، میں سنیوں پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ سنی لوگ درس و تدریس کے معاملے میں، سیکھنے سکھانے کے معاملے میں بڑے کمزور ہیں۔ کوئی سکھاتا ہوگا عالم دین، کوئی بیٹھتا ہوگا یار آؤ تھوڑا سا ٹائم دو، دین کی بات کریں، کوئی دین کا کوئی مسئلہ سیکھ لیں، لیکن ہم لوگ نہیں سیکھتے۔ ہمارے جمعے کے آپ دیکھ لیں 1:05 پہ بیان کا ٹائم ختم ہوتا ہے، لیکن ہماری اکثریت عوام 1 بجے گھر سے نکلتی ہے کہ چلو بھائی اس وقت جماعت کا ٹائم ہو گیا، مولوی صاحب خطبہ پڑھیں گے عربی کا تو جماعت سے شامل ہو جائیں گے۔ ہفتے بعد ہمارے لیے آنا مشکل ہے۔ اور جرمنی کے اندر آپ نیٹ میں چیک کر لیں، قادیانیوں کا مرکز ہے، یہ ربوے میں بھی ہے، جرمنی میں بھی ہے، آپ نیٹ پہ چیک کریں۔ وہ خلیفہ مسرور جو پرلے درجے کا جاہل ہے، جس کو تو قرآن پاک کی آیت دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتی، زبانی تو دور کی بات ہے، وہ دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، اور ان کے لوگ اس جاہل کی باتیں سننے کے لیے، اس کا بیان 12 بجے اگر شروع ہوتا ہے تو وہ 11:30 بجے ان کے مرکز میں ہوتے ہیں۔ مسجد میں ان کو نہیں کہوں گا، مسجد تو ہے ہی نہیں۔ مسجد تو وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سجدہ کریں۔